السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو سوال کا جواب دینے سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دینی احکام اور مسائل جتنے بھی ہیں ان سب کو تعبدی سمجھنا چاہیے، اور یہ سارے معاملات مسائل دین کے تعبدی ہوتے ہیں۔ تعبدی ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اس حکم کو بجا لانا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو جو بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کو بجا لانا یہ عبادت ہے۔ تو دین کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، کہ اب یہ حکم ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کیا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتلائی ہوتی ہے کہ یہ کرنے کا یہ فائدہ ہے اور یہ اس سے رکنے کا یہ فائدہ ہے۔ تو جن کی حکمت اور لاجک شریعت نے بتا دی ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور جس کی نہیں بتلائی تو اس کی حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے کسی مسلمان کو مکلف بنایا ہے کہ تم اس کی حکمت جانو اور اس کی لاجک کو سمجھو کہ ایسا کیوں ہے۔ تو اس لیے دین کے تمام مسائل میں انسان کا ذہن یہی ہونا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے اور میں اس حکم کو پر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ اب اس کی حکمت سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تو کسی مسئلے کی لاجک سمجھ میں آئے تو اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر اس کی لاجک یا حکمت یا سبب سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس پر عمل کیا کرنا ہے۔ نہیں، دین کے مسائل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے، اس کا بھی یہی جواب ہے۔ یہی سوال بعینہ ہی علامہ عبدالعزیز بن باز، جو کہ مفتی عام تھے سعودی عرب کے اور اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور امام تھے رحمہ اللہ تعالی، ان سے یہی سوال کیا گیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے، تو ان کا جواب تھا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہی گفتگو فرمائی کہ دین کے مسائل میں جس کی حکمت بیان نہیں کی گئی اس کی حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین کے معاملات سارے تعبدی ہوتے ہیں۔ بطور بندے کے ہماری ذمہ داری اس پر عمل کرنا ہے، آرڈر آ گیا ہے اس کو بجا لانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بعض اہل علم نے اس کی حکمت بیان بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہوتا ہے یہ اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ اس کے کھانے سے اعصاب کے اندر ایک گرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ چیز اعصاب کو بڑی تیزی سے متحرک کرتی ہے، جس سے انسان کے اندر ایک غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ غصہ جو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ ہے وضو کرنا۔ عام حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہی کہا ہے کہ وہ غصہ آنے کی صورت میں آدمی وضو کر لے تو اس سے اس کے اندر جو ایک شدت ہے غصے کی وہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو چونکہ اونٹ کا گوشت اعصاب کو تحریک دیتا ہے اور ایک انسان کے اندر ایک گرمی اور غصے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہ
جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، یا اس میں شیطانی ایک عنصر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے کہ یہ حالت بندے کی نہیں ہونی چاہیے جب وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے وہ وضو کر لے، تاکہ اس کی اعصاب کے اندر جو ایک تحریک اور شدت اور ایک سختی آئی ہے گوشت کھانے سے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو یہ ایک وجہ بیان کی ہے اہل علم نے۔ بہرحال اصل بات وہی ہے جو پہلے علماء کے حوالے سے میں نے کی ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔